اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين كفروا بعد ایمانهم ثم ازدادوا كفرا لن تقبل توبتهم واولئك هم الضالون ان الذين كفروا وماتوا وهم كفار فلن يقبل من احدهم ملء الارض ذهبا ولو افتدى به اولئك لهم عذاب علیم وما لهم من ناصرین۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اپنے ایمان لانے کے بعد پھر بڑھتے رہے کفر میں، ان کی توبہ ہرگز مقبول نہ ہوگی اور ایسے لوگ پکے گمراہ ہیں۔ بے شک جو لوگ کافر ہوئے اور وہ مر بھی گئے حالت کفری ہی میں، سو ان میں سے کسی کا زمین بھر سونا بھی نہ لیا جاوے گا اگرچہ وہ معاوضے میں اس کو دینا چاہیں۔ ان لوگوں کو سزائے دردناک ہوگی اور ان کے کوئی حامی بھی نہ ہوں گے۔ سورہ آل عمران کی 90 اور 91 نمبر کی 2 آیات کریمہ تلاوت کی گئی، اس کا ترجمہ بیان کیا گیا۔ اس سے پہلے کی آیات میں اللہ تعالیٰ نے کچھ سچے توبہ کرنے والوں کا حال بیان فرمایا تھا، جس میں سے میں نے ایک صحابی کا واقعہ بیان کیا تھا جس میں حارث بن سوید، کل میں نے اس کا نام آپ کے سامنے سوید بن حارث ذکر کیا تھا۔ اس کا نام سوید بن حارث نے بلکہ حارث بن سوید ہے، یہ صحیح نام ہے، کل الٹا نام میں نے ذکر کر دیا تھا۔ تو اس کا واقعہ میں نے ذکر کیا تھا کہ انہوں نے ایمان قبول کیا پھر مرتد ہو گئے، پھر ایمان قبول کیا پھر مرتد ہو گئے، لیکن بعد میں جب وہ ایمان لائے تو اپنے ایمان پر قائم رہے۔ لیکن اس وقت جو آیات کریمہ تلاوت کی گئی اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے کچھ ایسے لوگوں کا حال بیان کیا جو سچی توبہ کرنے والے نہیں تھے، صرف انہوں نے زبان سے توبہ کر لی، زبان سے ایمان کا اقرار کر لیا، لیکن دل کے اندر اس کے کفر اور اناد چھپا ہوا تھا، اسلام کے خلاف اس کے دل کے اندر حسد اور کینہ چھپا ہوا تھا۔ بس زبان سے یوں ہی اقرار کر لیتے تھے کہ ایمان لے آئے ہم، لیکن وہ کسی مجبوری کی وجہ سے، کسی مسئلیت کی وجہ سے، کسی حالات کی وجہ سے وہ لوگ زبان سے اقرار کرتے تھے، لیکن وہ لوگ سچے دل سے ایمان نہیں لاتے تھے، سچے دل سے توبہ نہیں کرتے تھے۔ اس کے بارے میں اللہ فرماتے ہیں جو لوگ ایمان بس یوں ہی سرسری طور پر، جیسا کہ بعض لوگ ملک الموت کو دیکھ کر کے یا آخرت کے مناظر کو دیکھ کر کے ایمان قبول کر لیتے، جیسا کہ فرعون کے بارے میں آتا کہ موسیٰ علیہ السلام کا انہوں نے تعاقب کیا، بعد میں سمندر کے اندر وہ غرق ہو گیا، اس کا پورا لشکر غرق ہو گیا، اور انہوں نے جب حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھا تو حضرت جبریل کو دیکھ کر کے انہوں نے ایمان قبول کیا کہ ہم حضرت موسیٰ و ہارون کے رب کے اوپر ایمان لاتے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے کیچڑ لے کر کے اس کے منہ میں مار دیا، کیچڑ لے کر کے اس کے منہ میں مار دیا کہ اس وقت کا ایمان تمہارا قابل قبول نہیں، پہلے تم نے ایمان قبول کیا نہیں۔ سالوں تک حضرت موسیٰ علیہ السلام کو اور بنی اسرائیل کو پریشان کرتے رہے، اور اب اس وقت جب تم نے آخرت کے مناظر کو دیکھنا شروع کیا اور حضرت جبریل علیہ السلام کو دیکھنا شروع کیا، ملک الموت کو تم نے دیکھنا شروع کیا، اس وقت تم ایمان قبول کر رہے، تمہارا ایمان قابل قبول نہیں۔ آخرت کے مناظر دیکھنے سے پہلے اور ملک الموت کو دیکھنے سے پہلے قبول اگر کوئی ایمان قبول کرے تو اس کا ایمان قابل قبول ہے۔ اور ایسے لوگوں کے بارے میں اللہ کیا فرما رہے؟ ایسے لوگ بالکل راست سے بھٹکے ہوئے ہیں۔ اور دوسری آیت کریمہ جو پڑھی گئی اس آیت کریمہ کے اندر اللہ فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن اللہ تعالیٰ ایسے لوگوں سے آسمان اور زمین کے درمیان جو خلا ہے، کتنا بڑا خلا ہے، اتنا سونا چاندی بھی اگر نجات پانے کے لیے وہ دیں گے تو بھی اللہ تعالیٰ اس کا وہ فدیہ قبول نہیں فرمائیں گے۔ یہ آسمان اور زمین کے درمیان، پہلی بات تو وہاں کوئی اتنا سونا چاندی لا ہی نہیں سکتا، اور وہاں لائے گا کہاں سے آدمی؟ وہاں کو تو ذریعہ ہی نہیں ہوگا، وہاں تو کوئی دینے والا بھی نہیں، اور کس کو دے گا وہ؟ اللہ تعالیٰ کو تو پیسوں کی ضرورت ہی نہیں، رشوت کی ضرورت ہی نہیں۔ ایک حدیث مجھ کو اس وقت یاد آئی، یہ حدیث مسند ابن احمد رحمۃ اللہ علیہ کے اندر لکھی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اس روایت کے راوی حضرت انس بن مالک ہے، وہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قیامت کے دن ایک مومن آدمی کو اللہ تعالیٰ بلائیں گے اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے کہ تم نے جنت کیسی دیکھی، تم کو جنت کیسی نظر آئی؟ تو وہ کہے گا یا اللہ
جنت تو بہترین جگہ ہے، آرام و راحت کی جگہ ہے، ہر قسم کے عیش و آرام کی جگہ ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان سے پوچھیں گے بتاؤ تمہارے دل کے اندر کوئی خواہش ہے کیا، تمنا ہے کیا، کوئی خواہش ہے تمہاری تمنا کو، تمہاری خواہش کو میں پورا کروں؟ وہ کہے گا یا اللہ مجھ کو آپ دنیا میں بھیج دیجئے، میں آپ کے راستے میں بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، بار بار شہید کیا جاؤں، بار بار زندہ کیا جاؤں، یہاں تک کہ 10 مرتبہ میں آپ کے راستے میں شہید کیا جاؤں اور 10 مرتبہ میں زندہ کیا جاؤں۔ کیونکہ اس آدمی نے شہادت کے مقام کو پہچان دیا تھا، شہادت کی جو لذت تھی، اللہ کے راستے میں خون بہانے کا جو مزہ تھا، اس آدمی کو اس مزہ معلوم، وہ مزہ معلوم تھا۔ وہ اللہ سے یہ کہے گا یا اللہ میری یہ تمنا ہے اور میری یہ خواہش ہے، آپ مجھ کو دنیا میں بھیج دیجئے، میں پھر آپ کے راستے میں شہید ہونا چاہتا ہوں اور آپ کے راستے میں قربان ہونا چاہتا ہوں اور بار بار میں قربان ہونا چاہتا ہوں۔ تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ نہیں، یہ خواہش تو پوری تمہاری نہیں کی جائے گی۔ جو آدمی ایک مرتبہ یہاں آ گیا وہ دوبارہ دنیا کے اندر نہیں بھیجا جائے گا، میرا قانون نہیں ہے۔ اب تم جنت کے اندر جا کر کے عیش و آرام کے اندر زندگی گزارو۔ اس کے بعد پھر ایک کافر کو بلائیں گے، جہنمی آدمی کو، اور بلا کر کے ان سے پوچھیں گے بتاؤ تم نے جہنم کیسی جگہ دیکھی، جہنم تم نے کیسا مقام دیکھا، کیسا تم کو ٹھکانہ نظر آیا؟ وہ کہے گا یا اللہ وہ تو بہت بری جگہ ہے اور بہت ہی خطرناک جگہ ہے، تکلیف اور پریشانی کی جگہ ہے۔ تو اللہ پوچھیں گے ان سے کیا تم سونا چاندی زمین آسمان کے درمیان جو خلا ہے، جو جگہ ہے، کیا اتنا سونا چاندی دے کر کے تم اگر نجات پانا چاہو تو نجات تم اس کے لیے تیار ہو گئے کیا؟ وہ کہے گا یا اللہ بالکل میں تیار ہو جاؤں گا۔ زمین آسمان کے درمیان کی جو خلا جگہ ہے، اتنا سونا چاندی دے کر کے بھی آپ مجھ کو اگر آج نجات دیں گے تو میں یہ بھی کرنے کے لیے تیار ہوں۔ اللہ فرمائیں گے تو جھوٹا ہے، کذاب ہے اور تو بالکل جھوٹ بولتا ہے، دنیا میں میرا مطالبہ تم سے اس سے بہت ہی کم ترین چیز پر تھا، بالکل چھوٹی چیز پر تھا، یعنی تم سونا چاندی اتنی بڑی چیز دے کر کے نجات پانا چاہتے ہو اور دنیا کے اندر میرا مطالبہ صرف ایمان کا تھا۔ یہ تو ان سے کم چیز ہے نا، چھوٹی چیز ہے کہ ایمان کا مطالبہ تھا اور تم جو دنیا کے اندر تم نے یہ چیز قبول نہیں کی اور اس چیز پر تم راضی نہیں ہوئے اور ہمارے نبی کی بات تم نے نہیں مانی، ہمارے نبی پر تم ایمان قبول نہیں کیا تم نے، تو یہ چیز تو تم نے قبول نہیں کیا اور سونا چاندی دینے کے لیے تیار ہو، یہ بالکل جھوٹ ہے۔ اور اللہ فرمائیں گے چل جہنم کے اندر تجھ کو ہم بھیج دیتے، اس کو جہنم کے اندر ڈال دیا جائے گا۔ اور آیت کریمہ کا اخیر میں اللہ فرما رہے ہیں ایسے لوگوں کا قیامت کے دن کوئی حامی اور ناصر بھی نہیں ہوگا، ایسے لوگوں کی کوئی مدد بھی نہیں کرے گا، نہ تو ماں مدد کرے گی، نہ تو باپ مدد کرے گا، نہ تو بھائی مدد کرے گا، نہ تو بہن مدد کرے گی، نہ تو اولاد مدد کرے گی، وہاں تو کوئی مددگار ہی نہیں ہوگا۔ کسی آدمی کا ایمان کسی کے کام نہیں آئے گا، ہمارا ایمان آپ کے کام نہیں آئے گا، آپ کا ایمان ہمارے کام نہیں آئے گا، باپ کا ایمان بیٹے کے کام، بیٹا کا ایمان باپ کے کام نہیں آئے گا، ہر آدمی کا ایمان اس کے کام آئے گا۔ اللہ تعالیٰ ایسے ظالموں کا اور ایسے بے ایمانوں کا، ایسے فاسقوں کا، گمراہ لوگوں کا اللہ تعالیٰ حامی اور ناصر نہیں ہوں گے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہم تمام مسلمانوں کو ایمان کامل نصیب فرمائے، کفر سے، شرک سے، نفاق سے، بدنیتی، بد اخلاصی سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ سبحان اللہ و بحمدہ، سبحانک اللہم و بحمدک، و نشہد ان لا